جب بھی انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو جو ایک چیز کوشش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو تاکہ جب اس سے لوگ ملیں تو وہ ایک اچھا فیل کرے، اور وہ ہے کہ اس کے پاس سے ایک اچھی خوشبو آنی چاہیے، ایک ایسی خوشبو جو جس محفل کے اندر جائے تو وہ محفل کے لوگ بے شک شکل نہ دیکھیں لیکن مخاطب ضرور ہو جاتے ہیں۔ یہ سب خوشبو کا سلسلہ ہوتا کیسے، کیا طریقہ کار ہے، یہ بنتے کیسی ہیں خوشبو، اور ہماری اور آپ کی خوشبو کے اندر کی پسند کے اندر کیا کوئی ڈفرینس ہوتا ہے، اور وہ ڈفرینس کو چوز کیسے کیا جاتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات کے لیے آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے CEO ہیں سینٹس اینڈ اسٹوریز کے سعد آفریدی صاحب سے، اور ان سے جانیں گے سمجھیں گے کہ ایک انسان جو سب الگ الگ سوچتے ہیں، ان کی الگ الگ پسند ہیں، تو وہ خوشبو اپنی پسند کیسے کر سکتے ہیں، یہ لوگوں بزنس پاکستان کے اندر کرتے کیسے ہیں، اور ان کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے سعد آفریدی۔ بہت شکریہ سعد بھائی۔ خوشبو جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے، جب بھی آپ انسان سے ملتے ہیں تو ایک تو محبت ہے، اور دوسری ساتھ ساتھ جو چیز آتی ہے کہتے ہیں یار آپ نے خوشبو کون سی لگائی ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں محبتیں بانٹتے ہیں، اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خوشبوؤں کے تحفے نا دوسروں کو دیتے ہیں۔ بہت شکریہ سعد بھائی جوائن کرنے کا، کامیابی کا سفر میں ٹائم نکالنے کا۔ یہ سینٹس اینڈ اسٹوریز خیال کیسے آ گیا، کیا خوشبوئیں بانٹنے کا شوق تھا، کیا سوچا تھا جب جرنی اسٹارٹ ہو رہی تھی؟ عموماً اسکول کالج میں سکھایا جاتا ہے کہ بھائی ایک گریجویشن کے اندر آپ انجینئرنگ میں چلے جائیں یا میڈیکل سائڈ پہ چلے جائیں، اور پھر تھرڈ حصہ ہو جاتا ہے کہ کامرس والی سائڈ کے اوپر لوگ چلے جائیں۔ تو یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور یہ کہاں تک کیسے پہنچے؟ جی، تو مجھے بچپن سے ہی بزنس کرنے کا شوق تھا۔ میری پوری فیملی زیادہ تر جاب اورینٹیڈ ہی رہی، اور زیادہ تر ان کا ایئر لائنس میں میرے ابو کا بھی اور ہمارے خاندان والوں کا تعلق رہا۔ لیکن یہ کہ مجھے شروع سے ایک مائنڈ میں کلیئر تھا کہ میں شاید بزنس اچھا کر پاؤں گا، اور پھر یہ ہوا کہ جب میں نے IBA سے گریجویٹ کیا تو وہاں پر بھی انٹرپرینورشپ کے اوپر کافی سارے کورسز کیے، اور بہت سارے ایسے ٹیچرز تھے جنہوں نے حوصلہ دیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو انہی کے ساتھ مل کر مشورے کے ساتھ 2-3 پہلے وینچرز کیے جو کہ فیل ہوئے، اور یہ آپ سمجھیں یہ میرا 4تھ وینچر تھا جو کہ الحمدللہ اچھا چلا۔ تو یہ ہے اس کی چھوٹی اسٹوری۔ عموماً لوگ سوچتے ہیں حتمی شکل بہت کم دیتے ہیں۔ آپ کہاں پہ آئیڈیا کہیں کسی جگہ پہ جنم لینے وقت بنا رہے ہوتے ہیں، جب آپ آئیڈیا سوچ رہے ہوتے ہیں اس میں، اور اس کو حقیقت میں کنورٹ کرنا ایک سب سے مشکل ترین کام ہے۔ تو کیا مشکلات آئی ہیں بیچ میں، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسموتھلی ہوتا چلا گیا بس؟ جی، 2015 میں جب میں نے سوچنا شروع کیا اور جب لانچ کیا 2016 میں، اس وقت بہت مشکل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ان ٹرمز آف انفارمیشن، کانٹینٹ اور یوٹیوب چینلز اور انفارمیشنل چینلز بہت کم تھے ایز کمپیئر ٹو کہ جتنے آج ہیں۔ یعنی اگر آپ آج کوئی بھی ٹاپک یا بزنس اٹھاتے ہیں تو آپ کو، اگر آپ جائیں یوٹیوب کے اوپر جائیں تو آپ کو پوری سیریز مل جائے گی کہ کس طرح شروع کرنا ہے، کہاں بیچنا ہے، کیا ٹیکٹکس ہیں، ٹیکنیکس ہیں۔ تو یہ ہوا کہ بہت زیادہ چوٹیں کھائیں، بہت ٹھوکریں کھائیں، اور اسی وجہ سے فیلیئرز بھی آئے، کیونکہ لوگ ہی نہیں ملتے تھے کہ جن کو وہ رائٹ انفارمیشن ہو۔ لیکن خیر اس سے انسان اور زیادہ سخت بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بات ہے کہ کہتے ہیں نا کہ مشکل اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی۔ تو کافی ٹوکرے کھاتے کھاتے پھر، اور میں نے یہ دیکھا ہے یوزولی جو لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں ان کو 3 سے 4 سال لگتے ہیں کنٹینیوس، تب جا کر وہ کسی نہ کسی مقام پر پہنچتے ہیں۔ تو آلدو میرا یہ خیال تھا کہ اچھا بھی ہم نے IBA سے گریجویٹ کیا ہوا ہے اور سب بزنس پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ کوئی انفارمیشن جو ہے نا وہاں پہ زیادہ کام میں نہیں آتی۔ جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ بالکل ہی فرق بیہیو کرتی ہے۔ تو انسان کو تھوڑا سا مارجن رکھنا چاہیے اس کا، فیلئر کا بھی۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن جب ان کو فیلئر ہوتے ہیں تو پھر وہ ہار مان جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں میرا بھی یہی لوگوں پیغام ہوتا ہے کہ جب انسان نے سوچ لیا تو پھر اس کو ایک وقت دینا چاہیے، اور 2-3 فیلئرس کا مارجن جو ہے نا اپنے آپ کو دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی، اور پھر بھی میں اگر کنٹینیو کروں گا تو پھر آگے کامیابی ملے گی۔ نہیں، حقیقت ہے، اور فیلئر کے بغیر تو سیکھنے کو ملے گا کیسے؟ دنیا میں اگر ہر چیز کامیاب ہو جائے تو بڑا ریئر ہوتا ہے میرے خیال پہ، تو بہت ہی خاص طور پہ جب آپ فریشی باہر نکلتے ہیں تو یا تو آپ کو جاب لینی پڑتی ہے، اور اگر اپنا آئیڈیا ہو تو پھر بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ اپنی جیب سے پیسے جا رہے ہوتے ہیں سوچتے ہوئے کہ یار یہ کہاں سے پیسے خرچ کریں۔ تو 2 قسم کی فائٹ ہوتی ہے۔
اس 2015 کے ٹائم پہ جب آپ کا یہ سفر شروع ہوا ہوگا کہ میں نے انٹرپرینورشپ کی سائٹ کے اوپر موو کرنا ہے اور آگے جانا ہے, تو کئی اسٹارٹ اپس آپ کے ساتھ شروع ہوئے ہوں گے یقینی طور پہ, اور کئی اسٹارٹ اپس بند ہو گئے ہوں گے, ڈیفینیٹلی بند ہو گئے ہوں گے. تو میں اپنے ٹائم پہ دیکھتا ہوں تو کچھ اسٹارٹ اپس جو 70-80% تھے وہ کلوز ہو گئے, انہوں نے پھر اپنی جابس کو دوبارہ شروع کر لیا. کہ لمحہ ایسا آتا ہے کہ بیچ میں کیا ہو رہا تھا, غلط ڈیسیژن ہو گیا ہے کہ یار یہ سائٹ پہ نہیں آنا چاہیے تھا. جی ایسا ہی ہے. اچھا اس میں ہوتا یہ کہ بزنس میں نا آپ کو بہت ساری چیزیں خود ہی کرنی ہوتی ہیں. تو یعنی کہ فار ایگزامپل کسٹمر سروس ہے, کوئی آؤٹ ڈور کام ہے, کوئی بینک کے کام ہیں, تو آپ شروع میں افورڈ نہیں کرتے کہ آپ پہلے دن سے کچھ امپلائیز رکھیں اور کام کریں. تو انسان کو بڑا ملٹی اسکلڈ ہونا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے بہت سارے کاموں میں. لیکن اس میں مجھے ایک فائدہ یہ تھا کہ شوق تھا بہت زیادہ, یعنی جو میں نے پہلے بزنس کیے وہ بھی میری اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی تھے. تو جیسے اور وہیں سے مجھے زیادہ خوشبوؤں کا شوق ہوا. تو اس سے پہلے فار ایگزامپل میں نے اسینشیل آئلز جو ہیں, جو کہ قدرتی اجزاء سے جو آئلز نکلتے ہیں, اس کا میرا ایک بزنس تھا. زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی جو خوشبو ہے اس کا تعلق صرف ایک اچھی فیلنگ سے ریلیٹڈ ہے, لیکن اگر آپ اس کے اوپر گہری ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھی خوشبو آپ کے دماغ پہ بہت سارے اثرات ڈالتی ہے اور مثبت اثرات ڈالتی ہے. اسی وجہ سے یہ سنت بھی ہے اچھی خوشبو لگانا. اور آپ کے یہ واحد کچھ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے دماغ پر ڈائریکٹ اثر کرتی ہے, آپ کو اچھا فیل کراتی ہے. تو اسی کے اندر پھر میں اور گہرائی میں جاتا گیا کہ کون سی خوشبو جو ہے وہ کس قسم کا اثر ڈالتی ہے. مثال کے طور پہ لیونڈر جو ہے وہ آپ کی نیند کے لیے بہت اچھا ہے. عام طور پہ جیسے برگماٹ ہے, یہ آپ کو فریش فیلنگ دینے میں بہت اچھا ایک کردار ادا کرتی ہے. تو اس میں یہ کہ گہری ہوتی رہی ریسرچ, اور لوگوں اور یہ ایک امنگ بھی تھی کہ اچھی خوشبوؤں کے ذریعے جو ہے لوگوں کی زندگی بہتر کی جائے. میں یہ بولتا ہوں کہ دنیا میں خوبصورتی جو ہے وہ دو قسموں کی ہے. ایک خوبصورتی وہ جو کہ آپ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں, اور ایک ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. اس میں بھی بہت سارا, جو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہوتی ہے, لیکن جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے اس میں آپ کے ایک تو خوشبو آتی ہے, پھر آپ کے اخلاق آتے ہیں, آپ کا اخلاص آتا ہے, اور آپ کی خدمت آتی ہے. تو ہماری کمپنی کا ویژن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ خوبصورتی جو دیکھ نہیں سکتے اس کو اجاگر کریں گے اور لوگوں کو فیل کروائیں گے. واہ زبردست, کیونکہ یہ بڑی انکریڈبل سی بات ہے واقعی کہ ہم جب روزمرہ کی چیزوں کے اندر, کاموں کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیچرل ہیں, اور جب وہ ہم اس سے جڑتے ہیں, چاہے ہم مٹی سے جڑ رہے ہیں, جب بارش ہوتی ہے مٹی کو جس طریقے سے نرم ہوتی ہے, جو خوشبو نکلتی ہے وہ بالکل ہی ایک نئی فیلنگ ادا کر دیتی ہے کہ آپ کو ایک لائیولی سا کلچر آپ کو اس طرف نیچر کی سائڈ پہ لے کے جاتی ہے, اور جسٹ سینس کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ ریسرچ باقاعدہ خود سے کی یا کسی کے ٹیم کے ساتھ ملے, یا کوئی آئیڈیا سوچا تھا کہ یار ہم اس طریقے سے خوشبو کے اراؤنڈ کام کر رہے ہوں گے آگے چل کے؟ جی میرے خیال میں ایک اچھی جو ایجوکیشن ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریسرچ کرنے کا وہ جو سلیقہ اور طریقہ ہے وہ سمجھا دیتی ہے. یعنی آپ دنیا میں کسی بھی چیز کے اوپر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں اور اپنی نالج بڑھا سکتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر کافی ریسرچ پیپرز پڑھے, اور جو ایکسپرٹس لوگ دنیا میں ہر قسم کے ہر جگہ پر ہوتے ہیں وہ کیے, کچھ میں نے آن لائن کورس کیے, اور اسی طرح اپنی جینا ہم لوگ بڑھاتے رہے. لوگ یوزلی جب سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے تو وہ ٹریول کرنے کے لیے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ نا یہ سیٹ اپ باہر لگ جائے اور باہر بن جائے. تو پاکستان میں ہی کیوں ہے ابھی تک, کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے جانا نہیں ہوا؟ پورے پاکستان میں شور مچایا ہے لوگوں نے کہ ایک طریقے سے کہ پاکستان سے لوگ جو جا سکتا ہے بس وہ جا سکتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو یہ ایسا ہے آئیڈیا آیا تھا ذہن کے اندر کہ چلیں یار یہاں سے کر لیا کام, باہر چلتے ہیں؟ جی اچھا, ویسے ہم نے اپنی کمپنی کو جو ہے وہ بھی دبئی میں بھی کھولی ہے, اور وہاں بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. یہ بات لوگوں کو شاید بہت حیران کرے گی کہ پاکستان میں ریلیٹیولی بزنس کرنا بہت آسان ہے, اتنے مسائل کے باوجود, لیکن پھر بھی جو رولز اینڈ ریگولیشنز اور جو لائسنسز اور وہ سب چیزیں پاکستان میں بہت کم ہیں ایز کمپیئر ٹو فارن کنٹریز لائک US اور دبئی. تو ایک تو یہ کہ یہاں پر ہماری بیس اچھی اسٹرانگ ہو چکی تھی,
یہاں پہ الحمدللہ ہماری ٹیم بہت اچھی بن چکی ہے، اور ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگ اس کو استعمال کریں گے باہر ملکوں میں ایکسپینڈ کرنے کے لیے. تو ابھی الحمدللہ ہمارا ہم نے دبئی میں پچھلے سال لانچ کیا تھا، اور پھر اب ہم لوگ ایک ری لانچ پہ جا رہے ہیں، اور ایک دو اور کنٹریز بھی ہمارے ذہن میں جس کے اوپر ابھی ہماری ورکنگ چل رہی ہے. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس کو اپنی کمپنی کو ایک گلوبل فریگرنس برانڈ بنائیں. واو، زبردست زبردست، بہترین، بڑی مزے کی باتیں جا رہی ہیں ساتھ صاحب سے. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ اور جانتے ہیں اس کے بعد کہ یہ بزنس ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر پھر بھی نسبتاً آسان ہے، اور دوسری ملکوں کے بنسبت ہمارے پاس اپرچونیٹی یہاں پہ ہے، تو ہم اس کو اویل کیسے کر سکتے ہیں. یہ ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں سعد آفریدی، سی او ہیں سینٹس اینڈ اسٹوریز کے. لازمی آپ نے خوشبو سونگھی ہوگی، کسی بھی سائٹ سے آپ گزریں اور ایسا ہو نہیں سکتا. تقریباً سعد بھائی آپ نے بتایا کہ جس انکریڈیبل طریقے سے آپ نے اس کو بلڈ کیا ہے، تقریباً 1 ملین کے قریب آپ کے کسٹمر بیس ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کے اس سے فائدہ لیتا رہا ہے. فائدہ تو بہت زیادہ لوگوں نے لیے ہوں گے، لیکن وہ جو بائرز ہوتے ہیں یہ اس کے اندر ہے. کیا ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی چیز سیٹ اپ ہو رہی ہو، کیا لرننگز ایسی تھیں کہ جب آپ سینٹس اینڈ اسٹوریز بنا رہے تھے اور جب بنا لیا تو آپ نے کہا کہ یار یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، اگر پہلے سے پتہ ہوتی تو آسانی ہو جاتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کمپنی میں جو ایچ آر کا ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کو زیادہ تر بزنس اونرز بہت ڈیلے کرتے ہیں، اور ایچ آر ہوتا ہی نہیں ہے یوزلی چھوٹی کمپنیز میں. بہت بڑی کمپنی ہو جاتی ہے تو پھر جا کے ایڈمن اور ایچ آر کا ایک بندہ آ جاتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بات دیر سے سمجھ میں آئی، اگر پہلے آتی تو شاید ہماری کمپنی کی گروتھ اور فاسٹ ہوتی. دوسرا یہ کہ ایکسپرٹ لوگ جو ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، یوزلی وہ پیسے زیادہ چارج کرتے ہیں. تو انسان پہلے بہت زیادہ بچت کے موڈ میں ہوتا ہے، اور کسی کو پیسے دینا بہت بھاری ہوتا ہے. لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ جتنے پیسے لیتے ہیں اس کے مقابلے میں جو ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور آپ کا جو وقت سیو ہو جاتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر فیلڈ کے کوئی نہ کوئی ایکسپرٹس بنائے ہیں. اگر آپ ان کو آن بورڈ کریں، سب سے پہلے تو ان کو جانچیں، لوگوں سے پوچھیں، اور اگر آپ کو ان کے ساتھ آن بورڈ کریں، ان کی سروسز لیں، تو بہت زیادہ آپ کا وقت بچ جاتا ہے. تو اصل میں جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کی قیمت لگا نہیں رہے ہوتے، لیکن جب آپ وہ لگاتے ہیں اور اس طرح سے جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ایک بڑے ویژن کے ساتھ کام اگر انسان کرے، کیونکہ بزنس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، تو اگر صرف انسان پیسے کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی آیا ڈپ تو وہ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. صحیح بات. اوپر جائے گا تو موٹیویٹ ہو جائے گا، اور اگر کوئی مشکل وقت آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہی چھوڑ دے. صحیح بات. لیکن یہ کہ اگر کسی بڑے ویژن کے تحت ہوگا تو اس کے اندر خود بخود استقامت آ جاتی ہے. اور ہمارے جو استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اچھا کاروبار کرنا جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، حلال رزق کمانا. اور یہ تو ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آپ کے کئی لوگوں کے خاندان پھر آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی میں دین کا حصہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، تو پھر آپ کو اس پہ اپنی محنت کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو جو خوشبو بناتے ہیں، جو خوشبو آپ کریٹ کرتے ہیں، پرفیومز کریٹ کرتے ہیں، یہ سینٹ کو کریٹ کرنے میں اس میں کیا آپ کیا ایسا ہے جو آپ کی اسٹرینتھ ہے آپ سمجھتے ہیں، اور ایک یونیک سائڈ ہے جو دوسری چیزوں سے نا منفرد کرتی ہے اس چیز کو؟ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ہم جب آئے تو اس سے پہلے فریگرنسز کوئی آن لائن نہیں بیچ رہا تھا، اور اس کے اوپر بڑا سوال تھا کہ لوگ آن لائن خوشبوئیں کس طرح خریدیں گے، یعنی سونگے بغیر جو ہے لوگ کوئی خوشبو کس طرح سونگیں گے. لیکن ہمارا یہ تھیسس تھا کہ ہم لوگوں کو ویڈیوز کے تھرو یہ بتا دیں گے کہ یہ خوشبو کس طرح اسمیل کرے گی. اور اس کے لیے ہم نے بڑے اچھے ایڈز بنائے، اور اس میں ہم نے لوگوں کو ان کے نوٹ سے متعارف کرایا کہ اس خوشبو میں یہ نوٹ ہے، اور اس طرح کی آپ کو فیلنگ دیتا ہے. تو ہمارا جو یعنی اسٹارٹنگ ہوئی تو وہ ای کامرس سے ہوئی. اچھا، اسی کے ساتھ ہم لوگ یہ دیکھتے تھے کہ خوشبو کی پیکیجنگ کے اوپر برانڈ بہت زیادہ خرچہ کرتے تھے، لیکن جو جوس کوالٹی ہے وہ بہت کم ہوتی تھی. تو ہم نے یہ ویژن بنایا کہ ایک تو ہم لوگ ہائی کنسنٹریشن پرفیومز بنائیں گے جس کی ہائی کوالٹی ہو، یعنی جوس کوالٹی پہ آئے ہو، اور وہ لاسٹ بہتر کرے کپڑوں کے اوپر. تو اس کے لیے اور ہم لوگ پیکیجنگ کو ہم نے کاسٹ وہاں سے کم کی تھرو دا یوز آف اسٹینڈرڈ باٹلس. تو ہم نے کہا کہ ہم لوگ باٹلز ایک جیسی رکھیں گے،
لیکن جوس کوالٹی جو ہے وہ اس پہ زیادہ خرچہ کریں گے. تو اس آئیڈیا کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور ہمارے بہت سارے ایسے لوئل کسٹمرز بن گئے جو کہ ان کو لگا کہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ بہت ویلیو فار منی ہے. ایگزیکٹلی کیونکہ کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا سب سے مشکل ترین کام ہے, ورنہ کیونکہ 100,000 1,00,000 10,00,000 دماغوں کے اوپر کام کرنا کہ یہ کون سی چیز پسند کرے گا, کیونکہ ایک فریکشن ایسا ہوگا جو بالکل ہی الگ مزاج کا ہوگا, اس کو اس ٹائپ کی خوشبو پسند ہی نہیں آ رہی ہوگی اور وہ ہر خوشبو کو ایکسپلور بھی نہیں کر رہا ہوگا, تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں بیریئر آتا ہے. کیسے کسٹمر سیٹسفیکشن جب ہم پاکستان کے اندر بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے, اور جو فیڈ بیک آتا ہے اس فیڈ بیک کو امپرومنٹ کے اندر کیسے کنورٹ کرتے ہیں؟ جرنیز بنائی ہوئی تھیں اور ہم لوگ کسٹمر کے فیڈ بیکس لے رہے ہوتے ہیں سارے پلیٹ فارم سے, اور وہ سارے پھر ایک جگہ وہ کمپائل ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ ان کو میٹنگز میں ڈسکس کرتے ہیں. اور بہت سارے ہم نے ایسے انیشیٹیوز لیے جو کہ اس فیڈ بیک میں تھے. فار ایگزامپل لوگ چاہتے تھے کہ ان کو پوری بوتل خریدنے سے پہلے وہ کر لیں, تو ہم نے 5 ml کے سارے خوشبوؤں کے ٹیسٹرز بھی لانچ کیے. اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے وہ جیسے چاہتے تھے کہ لاسٹنگ زیادہ بہتر رہے, خاص طور پہ جن کا آؤٹ ڈور کام ہوتا ہے, تو ان کے لیے ہم نے پرفیوم ویکس انٹروڈیوس کیا جو کہ جس کی لاسٹنگ پرفیوم سے بھی زیادہ ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے فریگرنس کوئز بنایا ایک, جس میں اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ کون سی خوشبو آپ کے اوپر سوٹ کرے گی, تو آپ اگر ہمارے وہ 7 سوالوں کا جواب دیں تو آپ کو آپ کے حساب سے ایک بہترین خوشبو ہم لوگ بتا دیں گے کہ یہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ سوٹ کرے گی. صحیح, اور وہ کون سے سوال آتے ہیں, تھوڑا سا اگر اس کا بریف اوور ویو مل سکے؟ جی, تو ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کو کون سے نوٹس جو ہیں میجر فیملیز آپ کو زیادہ پسند ہیں, جس میں فار ایگزامپل فروٹی ہے, سٹرس ہے, ووڈی ہے, تو آپ 3 اس میں سے چوز کرتے ہیں آؤٹ آف 8. پھر ہم بولتے ہیں کہ کون سے آپ کو نوٹس پسند نہیں ہیں, تو فار ایگزامپل آپ بولتے ہیں مجھے جو ہے نا اسپائسی کچھ لوگوں کو خوشبوئیں پسند نہیں ہوتی, کچھ لوگوں کو ووڈی پسند نہیں ہوتی, تو آپ ان پھر جو نوٹس ہیں ان کو آپ الگ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو لاؤڈ خوشبوئیں پسند ہوتی ہیں کہ وہ جب کسی جگہ پر انٹر ہوں تو پورے کمرے میں پھیلے اور سب لوگ سمجھ جائیں, اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں مجھے لائٹ خوشبوئیں پسند ہیں. تو ایک یہ ہوتا ہے سوال. پھر دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے پہلے کون سی خوشبوئیں پسند آئی ہیں, چاہے وہ ہمارے برانڈ کی ہوں چاہے کسی بھی اور برانڈ کی ہوں. تو اس سے یہ جو 5-6 ڈیٹا پوائنٹس ہوتے ہیں, اس کی بیس کے اوپر پھر ہم آپ کو ایک خوشبو ریکمینڈ کرتے ہیں. زبردست. تو یہ جو آپ نے خوشبو کی بات کی زبردست طریقے سے کہ آپ اس کو سارٹ کرنے کے لیے اس کو سکھاتے ہیں, ایک کائنڈ آف اس کو اویئرنیس بھی ملتی ہے, وہ بھی تھوڑا سا پڑھتا ہوگا کہ نوٹ کیا ہوتے ہیں, کون سی چیز خوشبو کیسے بنتی ہے, کس طریقے سے تیار ہوتی ہے. جب وہ اس کو چوز کر لیتا ہے اور اس کو چوز کرنے کے بعد وہ بائی کرتا ہے, اور بائی کرنے کے بعد یوز کر لیتا ہے اور فیڈ بیک دیتا ہے کہ یار بڑا اچھا رہا, تو اس میں سب سے زیادہ کیسے آپ کا فیڈ بیک ایسا ہے جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 4-5 برانڈ ایسے ہیں جس کو پورے پاکستان کے اندر نہیں باہر بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو آپ کی والی خوشبو تیار کرتے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک فریگرنس لانچ کی اقبال کے نام سے, جو کہ یہاں پر پیچھے بھی رکھی ہوئی ہے, اور اس میں ہم نے علامہ اقبال کو ٹریبیوٹ دیا ہے. اور یہ ایک اورینٹل خوشبو ہے جس میں فریش اور سٹرس نوٹس بھی ہیں اور عود بھی ہے, اور یہ اس کو بہت زبردست ملیے پذیرائی ہے. جب سے ابھی لانچ ہوئی ہے تو 2 بار آؤٹ آف اسٹاک بھی ہو چکی ہے, اور ہم لوگ اس کی بڑی مشکل سے ڈیمانڈ جو ہے وہ کر پا رہے ہیں. دوسرا ہمارا ایک کیش 22 گولڈ ایڈیشن ایک فریگرنس ہے جو کہ بہت زیادہ اس کو پذیرائی ملی, اور اس وقت ہماری نمبر 1 کے اوپر ہے. پھر ایک ہماری خوشبو ہے ٹپنگ پوائنٹ جو کہ ایکویٹک خوشبو ہے, اور آفس ویئر کے لیے بڑی زبردست ہے. ایمبروکزین ہے اس میں, اور کچھ وارم نوٹس ہیں. فیمیلز میں تو یہ تو 3 میں نے آپ کو میلز کی بتائی ہیں. فیمیلز میں ایک ہماری خوشبو جو بیسٹ سیلنگ ہے وہ میری می کے نام سے, جس میں گریپ فروٹ کا ڈومیننٹ نوٹ ہے, اور بس سویٹ نوٹس ہیں جو کہ خواتین کو بہت پسند آتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہے لیونگ فلورل جو کہ فلورل خوشبو کا بڑا زبردست ایک بلینڈ ہے. تو یہ ہماری ٹاپ 5 فریگرنسز ہیں اس وقت جو کہ لوگوں کو بہت پسند آتی ہے. زبردست, بہترین. جہاں خوشبو کی بات ہو رہی ہے تو عموماً یہ آتا ہے کہ خوشبو کے اوپر کام کرنا ایک بہت ہی منفرد اور بالکل ایک یونیک ایریا ہے جس پہ نا کام کرنے کا بہت کم عموماً لوگوں کو موقع ملتا ہے یا اس پہ ریسرچ کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ سب پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو جاتا ہے؟ تو ہم جانا چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, اور پھر جانتے ہیں پاکستان میں
ایک اپرچونیٹی کو حاصل کرنے کے بعد کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. چاہیے کہ نہیں ملاقات ہو رہی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہے سعد آفریدی, سی او سینس اینڈ اسٹوریز کے. آپ نے امیزنگ جرنی بتائی کہ کس طریقے سے کوئی چیز, کوئی بھی یوزر آتا ہے اور اس کو گائیڈ کیسے کیا جاتا ہے اور وہ اپنی خوشبو کو کیسے چوز کر سکتا ہے. لیکن جب ہم بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ بزنس ڈیولپ کرنے کے لیے نا آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بہت کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ تو ایک پارٹ ہے اس کا, لیکن پھر بھی ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ مشکل بنا دی جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو ایسی کیا چیزیں پاکستان کے اندر بہتر کی جا سکتی ہیں کہ جو فریشی بہت سارے بچے ہیں, انکیوبیشن ہاؤسز بھرے پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ بچے اپنے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں اور بڑے وردی آئیڈیاز ہوتے ہیں, لیکن وہ انفارچونیٹلی اس کو کنورٹ نہیں کر پاتے اور وہ بالکل ہی نیچے زمین پہ گر جاتا ہے 1 سال کے اندر ہی اندر, ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو ایسی کیا غلطیاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اندر, یا پھر ان چیزوں کو فیوریبل تھوڑا سا بنایا جائے تو ہم تھوڑا سا ایکسل کر سکیں اس سائٹ کے اوپر؟ 3-4 ریزنز ہیں جن کی وجہ سے بزنسز فیل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں نے اپنی کیش ریکوائرمنٹ کو صحیح سے فورکاسٹ نہیں کیا ہوا تھا, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹنرشپ کانفلکٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یوزلی لوگ اچھے نیت سے آتے تو ہیں, لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں ایک جیسا ایفرٹ بھی پٹ کر رہے ہوں اور ایک جیسے پیسے بھی لگا رہے ہوں. تو جب جیسے ہی یہ ڈس بیلنس ہوتا ہے تو بزنس جو ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس چیز کی سب سے پہلے تو اویئرنیس میں سمجھتا ہوں. دوسرا یہ کہ جو لوگ انٹرپرینورشپ زیادہ تر ٹیچ کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جو بزنس مین ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا اور انہی کو مختلف یونیورسٹیز میں اور انکیوبیشن سینٹرز میں جا کے ٹیچنگ کرنی پڑے گی, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پورے کسی بزنس کے نشیب و فراز دیکھے نہیں ہیں. وہ ٹیچ تو کر رہے ہیں لیکن وہ چیزیں وہ ٹیچ کر رہے ہیں جو کہ پریکٹیکل سے تھوڑا سا دور ہیں. تیسری یہ کہ بہت سی بار آپ بہت ہی زیادہ ریڈیکل آئیڈیاز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی یعنی آپ کو کس قسم کے آئیڈیا پہ کام کرنا چاہیے, میرے خیال میں اس کی بھی ایک الگ سائنس ہے. ایک ہوتا ہے کہ مارجنل انوویشن اور ایک ہے ریڈیکل انوویشن. تو بہت سارے میں نے دیکھا ہے خاص طور پہ انکیوبیٹرز میں ایک ریڈیکل انوویشن والے جو آئیڈیاز ہیں وہ اس کے اوپر آتے ہیں, لیکن اس میں سکسیس کا چانس بہت کم ہوتا ہے. اوور آل ویسے بھی اسٹارٹ اپس میں اور بزنسز میں سکسیس کا چانس تو کم ہی ہوتا ہے. اور اس میں ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے اس وقت سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے بزنس اسٹارٹ کرنے کا, کیونکہ بہت سارے ایسے انفلوئنسرز آتے ہیں اور اتنا کانٹینٹ آ گیا ہے کہ اب انفارمیشن تو بہت ہے آپ کو اور کام تو بہت آسان ہو گیا ہے. اس حوالے سے لوگوں کا پرسیپشن ہے کہ شاید گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں, گورنمنٹ کی طرف سے سب سے بڑی سپورٹ یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کرے, یعنی وہ اگر انٹروین نہ کرے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اچھا کام کر رہی ہے گورنمنٹ. آلدو ٹیکسیشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم ہے اس وقت پاکستان کا, یہ اتنا خطرناک ہے کہ زیادہ تر جو اسٹارٹ اپ فیل ہوئے ہیں پاکستان میں, میرے خیال میں اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ہمارا ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم ہے, کیونکہ اس میں وہ یہ ازیوم کرتے ہیں کہ آپ اتنا تو پروفٹ کما ہی رہے ہوں گے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. تو مثال کے طور پہ ود ہولڈنگ ٹیکس یوزلی اگر آپ کسی کو سروس دیتے ہیں تو 4.5% تو ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کا کٹ جاتا ہے. اس میں یہ ازمپشن ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کم سے کم 12% وہ پروفٹ کما رہا ہے. اور تو آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی کہ بہت کم بزنسز ہوتے ہیں جو کہ شروع میں پروفیٹیبل ہوتے ہیں, زیادہ تر لاس میں ہوتے ہیں. کیونکہ 15% تو ٹیکس ہے, 15% ٹیکس کے بعد ود ہولڈنگ الگ سے لگ جاتا ہے. تو جب اگر وہ 23 سے 25% کے قریب اپنی اماؤنٹ کو بچا رہا ہے تو اتنا فائدہ تو ہے نہیں کسی چیز کے اندر کہ جہاں سے 40% نکال رہے ہو اور وہاں سے اس کے اندر کوئی ریٹرن بھی ادا کر رہا ہو, سیلریز بھی دے رہا ہو اور وہ چیزیں بھی دے رہا ہو. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل حقیقت ہے یہ بات. اور یہی چیز زیادہ آبزرویشن کے اندر آئی بھی ہے. جو اسٹرگل کرتے ہیں لوگ, اس پیسے کی ایک پراپر کیلکولیشن کے ساتھ اس کو مینٹین کر کے لے کے چلنا کہ وہ اس کو انیشیلی لے کے کیسے چلے گا. 15% سروس ٹیکس ایک اچھا خاصا ٹیکس ہے جو ہر آنے والے بچے کے لیے, کیونکہ اس نے تو جوڑ توڑ کے کسی نہ کسی طرح کی سے بجٹ بنایا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ میرا اپنا اگلے 2 سال کا بجٹ ہے اور میں اس کے اندر اپنی تنخواہ سب سے کم رکھوں گا. بالکل مشہور آپ نے ٹیچر کی بات کی,
ٹیچرز اس کو اس طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں کہ نا اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ہمارے گرٹ کی کمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیل کرنے کو ملتی ہے کہ جہاں پہ لوگ جب ٹف سچویشن آئے تو جب سٹارمز آتے ہیں تو اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے, کیونکہ خوشبو اور باغ تو سب دکھاتے ہیں کہ نا آپ کو اتنا کمانے کو ملے گا, آپ اپنے لیے کام کرو گے, کسی اور کے لیے کام نہیں کرو گے, لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا بیچارہ کہ جب وہ آتا ہے وہ دوسروں کے لیے ہی کام کر رہا ہوتا ہے جب کمپنی شروع میں بناتا ہے, کیونکہ اس کی ارننگ کم ہو رہی ہوتی ہے لیکن سب کی سیلریز وہ سب سے پہلے نکال رہا ہوتا ہے. تو اس ٹف پیریڈ کو بہت کم لوگ اجاگر کرتے ہیں. کیا ایسا وجہ ہو یا ایسا کیا طریقہ کار, خاص طور پہ انکیوبیشن ہاؤسز کے اندر ہی صحیح, کم از کم اتنا ہو کہ ان کو بتایا جائے کہ نا کہ جرنی کا پروسیس کیا ہوگا, کب کیسے آپ فائٹ کریں گے اور فائٹ کر کے آگے بڑھ کیسے سکتے ہیں. کیا کوئی کریکولم ہونا چاہیے جو اسکول اور ایجوکیشن میں یا یونیورسٹیز کے اندر اس کو ایک پارٹ بنا دینا چاہیے انٹرپرینورشپ کا؟ جی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ انٹرپرینورشپ ایز اے کورس یہ ہمارے شروع سے اسکولنگ سے ہماری کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے, اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور اس میں جو بیسک کانسیپٹس ہیں یعنی بیسک اکاؤنٹنگ, بیسک مارکیٹنگ, یعنی آپ سمجھیں کہ میں نے پورا BBA کر لیا تھا IBA سے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اگر مجھے سول پروپرائٹرشپ رجسٹر کرنی ہے تو وہ کس طرح ہوگی, ٹھیک ہے, یا جو ٹیکسیشن ہے, سیلز ٹیکس ہے, انکم ٹیکس ہے, اس کی کیا پرسنٹیج ہے اور یہ کس طرح ورک کرتا ہے. تو یہ تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے پورا ایک بزنس ایجوکیشن لے لی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی یعنی پریکٹیکل بزنس میں اور ہماری جو اکیڈمکس چل رہی ہے ان میں بہت بڑا ایک گیپ ہے, اور ہم نے وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی پڑھی BBA میں جن کا شاید پریکٹیکل لائف سے, بزنس سے تعلق نہ ہو. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کے جو لوگ کام کر رہے ہیں اور جو اکیڈمکس ہیں ان کو ساتھ مل کر بیٹھنا ہوگا اور ایک ساتھ ریویو کرنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر ہونی چاہیے, کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ حقیقت ہے, اور یہی چیزیں نا جب بعد میں پریکٹیکلی اترتے ہیں تو ان اویئرنیس کی وجہ سے نا پلاننگ کا وہ پارٹ ہی نہیں ہو پاتی. بالکل, اور اس کی وجہ سے بندہ ایک ایسے گرے ایریا میں کام کر رہا ہوتا ہے جس میں وہ مستقل اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے, یہ کیا کرنا چاہیے کیسے, اور وہ ہر چیز کو اپنے حساب سے کیلکولیٹ تو کر لیتا ہے لیکن وہ مس کیلکولیشن کے اندر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے, اور پھر وہ بس پیسے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہی چیز جب ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں, جب کوئی اپنی آرگنائزیشن کو بنانے کے لیے جا رہا ہے, رجسٹر کرنے کے لیے جا رہا ہے, کیا ایسا کوئی کوٹا رکھا جائے پاکستان کے اندر کہ 1 سال تک 2 سال تک اسٹارٹ اپس کو خالی ایک روم دیا جائے اور ان کو سپورٹ ملے کہ اس میں ٹیکسز کے اندر کچھ کمی مل سکتی ہو, چیزیں ہونی چاہیے, تاکہ اتنے ہر ایک آئیڈیا کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کو سپورٹ تھوڑی سی مل جائے. تھوڑا بہت تو ہو سکتا ہے, کم از کم جو پرسنٹیج ابھی ہے وہ تو بہت ہی ورسٹ ہے کہ صرف 10% مشکل سے رہتے ہیں کامیاب اور باقی 90% بند کر کے اس کو کچھ اور کرنے لگتے ہیں انفارچونیٹلی. لیکن ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے بھی اور ہم اس چیز کو کر بھی سکتے ہیں, اچھے طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں. کیا سلوشن ایسا نکلے گا لاسٹ منٹ کے اندر اگر سم اپ کر سکیں؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں انکم ٹیکس تو سپورٹ ہے ابھی بھی, اور اس میں اگر اور اچھی سپورٹ مل جائے تو بزنس کو بہت فائدہ ہو جائے گا. اس سے جو لیکن زیادہ بڑی چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان میں اینجل انویسٹرز جو ہیں ان کا نیٹ ورک نہیں ہے, اور اینجل انویسٹمنٹ بہت کم ہو رہی ہے. اور جو ملک آگے گئے ہیں وہاں پر اینجل انویسٹمنٹ سے میری مراد اردو میں یہ ہے کہ ایسے انویسٹرز جو کہ ایکویٹی انویسٹمنٹس کرتے ہوں چھوٹے بزنسز میں اور انٹرپرینورس کے اوپر. تو ایگزٹ بیس میں ہم نے کچھ ایسے ہی بنانے کی کوشش کی ہے جس میں آپ اپنا رننگ بزنس بیچ بھی سکتے ہیں, اور اگر آپ نے انویسٹمنٹ ریز کرنی ہے اپنے کسی بھی بزنس کے لیے تو آپ وہاں پہ اس کو لسٹ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں 20% ایکویٹی کے اگینسٹ جو ہے میں 2 کروڑ روپے ریز کر رہا ہوں. اور اس پلیٹ فارم کے اوپر جب زیادہ ہمارے پاس انویسٹرز آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل ایکو سسٹم کو بہت فائدہ ملے گا کہ ایسے آئیڈیاز جو کہ بہت اچھے ہیں, ایسے ذہن جو کہ بہت اچھے ہیں لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بزنس کو آگے نہیں لے کے جا پا رہے, جب ان کو وہ یعنی اسٹیبلش بزنس مینس کی طرف سے سپورٹ ملے گی تو بہت سارے کمپنیز ہماری آگے نکل جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ ورلڈ اسٹیج کے اوپر پاکستان کا نام روشن کریں. بالکل صحیح, بہت شکریہ سعد بھائی ٹائم نکالنے کا کامیابی کے سفر کے لیے. مجھے پتہ ہے مصروفیت کی باعث بہت ساری چیزیں چیلنجنگ ہو جاتی ہیں, بہت شکریہ. اگر ہم اپنی ٹیلنٹ کے حساب سے اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں چیزوں کو تو ہمارے پاس بہت ساری اپارچونیٹیز ہوتی ہیں اگر ہم لوگوں سے ملیں اور ان سے جانیں
کہ کس طریقے سے وہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں اور ہم اس کامیابی سے سیکھ کیسے سکتے ہیں. تو یقین جانیے آپ کی بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہو سکتی ہے. تو ملتے رہیے لوگوں سے، اسی طریقے سے جانیے اور لوگوں کو سنیے تاکہ ان سے سیکھ کر آپ اپنی چیزوں کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کر سکیں. اجازت دیجیے ڈاکٹر محسن کامیابی کا سفر سے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوتی ہے آپ سے. اللہ حافظ.